السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الفیل سیکھیں گے اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 5 آیات ہے۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے، بہت بڑا فیور جسے اللہ تعالیٰ نے قریش پہ کیا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں سے بچایا۔ وہ تو اس ارادے سے آئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرا دیں اور اسے برباد کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی برباد کر دیا۔ اور یہ ابراہہ یہ یمن کا گورنر تھا، تو اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر، ایک عبادت گھر بنایا وہاں پہ اس نے کوشش یہ کی کہ اب سارے لوگ مکہ نہ جائیں، وہ خانہ کعبہ نہ جائیں، وہاں جا کر حج اور عمرہ نہ کریں، بلکہ یہاں یمن آ جائیں اس کے پاس، اور اس نے جو یہ گھر بنایا ہے عبادت گھر، سب لوگ آ کر یہاں پر حج اور عمرہ کریں۔ جب یہ بات مکہ والوں کو پتہ چلی، وہاں کے قریش کے جو قبیلے تھے ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور انہیں یہ چیز بہت ہی ناگوار لگی۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کیا، جب ان کو یہ بات بہت ناپسند لگی تو اس میں سے ایک شخص آیا اور وہ رات میں اس گرجا گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں پر اس نے ٹوائلٹ کر دیا۔ چپکے سے وہ گیا ان کے گرجا گھر عبادت گھر میں اور ٹوائلٹ کر کے واپس بھاگ کر آ گیا وہ۔ اب جب ابراہہ کو پتہ چلا تو ابراہہ تو بہت غصہ ہوا اور اس نے قسم کھا لی کہ وہ مکہ میں موجود گھر کی طرف ضرور جائے گا اور اس کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر خراب کر دے گا۔ اور پھر اس نے ایک بہت بڑی آرمی تیار کی اپنے ساتھ اور اس نے پلان کر لیا کہ اب وہ مکہ پر اٹیک کرے گا، اور ساتھ میں اس نے ایک بہت زبردست اور بہت موٹا تازہ جسم والا ہاتھی اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اور یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا، اس طرح کا کوئی اور ہاتھی آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، اتنا اسٹرانگ اور اتنا بگ، بہت بڑا ہاتھی تھا، اور اس کا نام تھا محمود۔ اور ابراہہ نے ہاتھی اپنے ساتھ کیوں لیے تھے؟ وہ ان ہاتھیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ زنجیروں کو، چینز کو دیواروں میں رکھ کر ہاتھیوں کی گردنوں پر رکھ دیا جائے اور پھر انہیں ڈھکیل دیا جائے تاکہ وہ کعبے کے ساری دیواروں کو گرا دے۔ اچھا، پھر یہ اپنی آرمی اور سارے اپنے ایلیفنٹس کو لے کر نکلا اور ساتھ میں محمود ایلیفنٹ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک چارہ تھا، اس پر حملہ کر کے اونٹ وغیرہ لوٹ لیے، اور ان اونٹوں میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ آپ کو یاد ہے عبد المطلب کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، اور یہ مکہ کے سردار تھے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے اونٹ 200 اونٹ ابراہہ کے لشکروں نے لوٹ لیے ہیں، اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، تو یہ ابراہہ کے پاس گئے، اور جب ابراہہ نے عبد المطلب کو دیکھا تو بہت ہی زیادہ امپریس ہوا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عبد المطلب بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھے۔ تو جب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، جو آپ کے پاس ہے اسے مجھے واپس کر دو، یہ میرے اونٹ ہے، تو ابراہہ نے عبد المطلب سے کہا میں تو آپ کو دیکھ کر بڑا امپریس ہوا تھا، آپ تو سردار ہے، آپ تو اتنے ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہے، لیکن آپ کو تو بس اپنی اونٹوں کی ہی پڑی ہے، آپ کو بس آپ کے اونٹ ہی چاہیے جو میں نے پکڑے ہیں، اور آپ نے اس گھر کا خیال بالکل چھوڑ دیا جو آپ کے اور آپ کے باپ داداؤں کا یہ دینی گھر اتنا امپورٹنٹ، آپ لوگ اس کی اتنی ریسپیکٹ کرتے ہو، میں اسے گرانے کے لیے آیا ہوں، مگر آپ نے اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو اس پر عبد المطلب نے جواب دیا، کہا کہ ان اونٹوں کا مالک تو میں ہوں اور اس گھر کا بھی مالک، اور انہوں نے کعبے کو دیکھ کر دکھا کر بتایا کہ اس گھر کا مالک اللہ ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، اور اونٹوں کا مالک میں ہوں تو میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا۔ تو ابراہہ نے کہا کہ دیکھیں کتنا برا تھا ابراہہ، اس نے کہا کہ وہ مجھ سے اسے نہیں بچا سکے گا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا تم جانو اور وہ جانے،
اور پھر عبد المطلب اپنے لوگوں کے پاس آئے، قریش کے پاس واپس آ گئے اور ان سب کو حکم دیا کہ مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ ابراہہ کی آرمی آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو حفاظت کے لیے سب کے سب کیا کیے، مکہ سے باہر نکل کے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں میں جا کر وہاں پہ ان سب نے پناہ لے لی۔ اب جب صبح ہوئی تو ابراہہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے خود بھی تیار ہوا اور اپنا ہاتھی، یاد ہے نا ہاتھی کا نام محمود، جو سب سے بڑا اور اسٹرانگیسٹ ہاتھی تھا، اس نے اپنے ہاتھی کو بھی تیار کیا جس کا نام محمود تھا، اور اپنی آرمی لشکر کو بھی تیار کیا۔ اور جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کو مکے کی طرف چلنے کے لیے کہا، اس کا رخ، اس کا ڈائریکشن مکے کی طرف کیا، تو وہ کیا کیا، وہ وہیں پر بیٹھ جاتا، بالکل ہی نہیں اٹھتا، وہ بالکل ہاتھی اٹھتا ہی نہیں تھا۔ ابراہہ اور اس کے لوگوں نے ہاتھی کو اتنا مارا لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا اٹھنے سے۔ انہوں نے اس کے سر پر مارا، اسے تیر بھی مارے اسے، اور اس کا خون بھی نکلنے لگا، لیکن ہاتھی بالکل نہیں اٹھا، محمود بالکل ہی نہیں اٹھا۔ انہوں نے جب اس کا ڈائریکشن یمن کی طرف کر دیا تو یہ اٹھ کر دوڑنے لگا۔ پھر انہوں نے ہاتھی کا ڈائریکشن شام کی طرف کر دیا، شام یعنی جگہ کا نام ہے نا، شام کی طرف کر دیا تو وہ پھر دوڑنے لگا۔ پھر انہوں نے اس کا رخ مشرق کی طرف کیا، ایلیفینٹ کو مشرق کی طرف جانے کے لیے اس طرف اس کا ڈائریکشن کیا تو پھر وہ دوڑنے لگا۔ لیکن جیسے ہی محمود کو، اس ایلیفینٹ کو کعبے کی طرف اس کا رخ کیا جاتا ڈائریکشن، تو وہ پھر بیٹھ جاتا۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سمندر کی طرف سے پرندے بھیجے، جو یہ پرندے اس طرح تھے کہ ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 کنکریاں یہ اپنے پنجوں میں اٹھائے ہوئے تھے اور ایک ان کی چونچ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کنکریاں کتنی چھوٹی تھی، جتنی چنے اور مسور کی دال، آپ نے دیکھی ہے چنے کی دال یا مسور کی دال کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے سے کنکر، اور کنکری ان کے سر پر لگتی تو اس کے بعد وہ ان کے سر سے نیچے نکل آ جاتی۔ اگر ایک طرف سے ان کے جسم میں اگر یہ کنکری لگتی تو اتنی شارپ بلیٹس کی طرح وہ ان کے جسم سے دوسری طرف سے نکل آتی۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت شدید آندھی بھی بھیجی، جس سے کنکریوں کے برسنے کی شدت اور بھی زیادہ ہو گئی، اور بھی تیزی سے کنکریاں برسنے لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی جو بھیجی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا۔ اور وہ کس طرح ہو گئے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر اس اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہے جانور جب اپنا کھانا کھاتے ہیں تو کس طرح وہ کھانا کھانے کے بعد وہ چھوٹا چھوٹا بھوسا رہ جاتا ہے، تو بالکل ان کا حال اس طرح ہو گیا تھا، اور جس کو بھی کنکری لگتی تو وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح سب لوگ ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تیزی سے اس راستے کی طرف بھاگے جدھر سے وہ آئے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کا ایک ایک باڈی پارٹ گر رہا تھا، اور خود ابراہہ کا بھی، اس کا بھی ایک ایک باڈی پارٹ گر رہا تھا، ٹوٹ ٹوٹ کر گرتا جا رہا تھا اس کا باڈی پارٹ، اور اسی طرح وہ مر گیا۔ تو دیکھیں اس سورے میں ہم نے کیا سیکھا، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں، پلاٹنگز کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو وہ ان کی ساری پلاننگز اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس کے لشکر دیکھیں، ابراہہ تو کون سا لشکر لے آیا تھا، سب سے اسٹرانگیسٹ ہاتھی، اور بھی بہت سارے ہاتھی اس کے لشکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہلاک کیا، چھوٹی چھوٹی برڈ سے، اتنی چھوٹی سی برڈ سے اتنے بڑے بڑے ایلیفینٹس اور اتنے بڑے بڑے انسان سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ان کا انجام برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنی گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس سورے سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے تو اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس طرح ابراہہ آیا تھا نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی۔